بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عزبہ بلوچ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں ایک کارروائی کے دوران بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ناظرین، شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں 17 فروری کو ہونے والے آپریشن میں جو دہشت گرد ہلاک ہوئے وہ کوئی عام دہشت گرد نہیں بلکہ ان میں ایک سہیل نامی دہشت گرد بھی شامل تھا۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق یہ جعفر ایکسپریس حملے میں اسی دہشت گرد نے 5 خودکش بمباروں کو بھیجا تھا اور 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں اور بے گناہ شہریوں کی ہلاکت میں بھی یہ ملوث تھا۔ تو ناظرین، یہ 2022 میں BLA کا ایک اہم BLA میں شامل ہوا اور جلد ہی ایک بہت اہم کمانڈر بن گیا۔ تو ناظرین، اس کی ہلاکت سے یہ بات واضح ثبوت ہوتی ہے کہ ریاست کبھی بھی ان دشمن عناصر کو معاف نہیں کرے گی، ان سے بھرپور حساب لیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بلوچستان میں موجودہ جنگی صورتحال پر بات کریں گے، افغانستان میں حالات کشیدگی پر بات کریں گے اور پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کی اہم کارروائیوں پر بھی بات کریں گے۔ تو اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سلمیٰ خان۔ آئیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمیٰ خان، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ سلمیٰ خان، آپ یہ بتائیے گا کہ افغان ترجمان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے ان کے جو ہیں مشتبہ علاقوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور 400 افراد اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، لیکن دوسری جانب میڈیا رپورٹس، اسپتال اور زمینی حقائق نے ان بے بنیاد دعووں کو جو ہے وہ بے نقاب کیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پروپیگنڈا کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اس بار دیکھیں، جو بے بنیاد قسم کے ان کے جو دعوے ہو رہے ہیں ان کے خلاف ابھی زمینی حقائق اور فیکٹس پہ بات کروں گی، اور فیکٹس وہ والے فیکٹس ہوں گے کہ ہمارے ناظرین ان کو دیکھے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ پاکستان نے کل رات کو جو اپنا ہدف کیا اور جس اہداف پہ حملہ کیا وہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک سکسیسفل آپریشن تھا اور ہم کتنی کامیابی سے اس میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتاؤں کہ یہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا جہاں پہ انہوں نے کوئی ریہیب سینٹر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 بیڈ پہ مشتمل تھا۔ پاکستان میں ہسٹری میں ابھی تک سب سے بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ 1200 بیڈ کا بے نظیر ہاسپٹل جو کہ پنڈی میں واقع ہے پاکستان میں، اور افغانستان اس کے مقابلے میں اتنا اور اتنے کی بات کی جا سکتی ہے۔ 2000 بیڈ کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا منشیات کے عادی لوگوں کے لیے کوئی ہاسپٹل ہوگا۔ اور پھر ان کی بات یہاں پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 بندے اس میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، جہاں کہ وہاں پہ الجزیرہ ٹی وی یا پھر افغان کے اپنے تصدیق شدہ نیوز ایجنسیز کی طرف سے بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کیجولٹیز بھی نہیں ہوئی ہیں، وہاں پہ ہلاکتیں ہی نہیں ہوئی، 20 سے 25 سے زائد کیجولٹیز لائی بھی نہیں گئی ہیں ہاسپٹل میں۔ تو کہ کہاں گئے وہ 400 بندے جو ان کے مرے ہیں؟ 400 بندوں کی ہلاکتوں کے بعد ان کے جنازے کہاں پہنچے، یہ بات قابل غور ہے۔ دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو پاکستان نے فینکس کیمپ پہ حملہ کیا۔ فینکس کیمپ جو ہے وہ کابل کی مشرقی مضافات میں واقع ہے۔ یہ امریکی قیادت کا ایک فوجی اڈہ تھا جو کہ افغان نیشنل آرمی اور پولیس کو تربیت دیتا تھا، ٹھیک ہے، جہاں پہ حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک آرمی کے زیر صدارت ایک ایسا فوجی اڈہ تھا جہاں پہ ابھی طالبان افغان کو جو ہے وہ خودکش بمبار بنانے کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور وہاں پہ ایمونیشنز موجود تھی۔ اور یہ کیمپ 2003 میں قائم کیا گیا تھا، جہاں پہ کمبائنڈ جوائنٹ ٹاسک فورس اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فینکس کے تعیناتی جو ٹیم ہوتی تھی وہ وہاں پہ موجود ہوتی تھی۔ لیکن 2014 میں جب افغان یہاں سے جا رہے تھے تو باضابطہ طور پہ انہوں نے افغان کے حوالے کر دی یہ زمین، اور اس علاقے کو کرغا بھی کہا جاتا ہے، کرغا کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کباڑ خانہ تھا جس میں بعد میں انہوں نے 800 فوجیوں کو یا 800 لوگوں کو جو ہے وہ کھانے پینے کی سہولیات، اس کے علاوہ وہاں پہ رہائش بھی ہٹس بنا کے دیے اور جم کی سہولیات دی، اور وہاں پہ موجود لوگوں کو یہ لوگ ٹریننگ دے رہے تھے۔ ایک افغان اس کے مطابق ایک نیوز میں لکھا گیا ہے کہ اشرف غنی کے دور میں سب سے بڑا ہاسپٹل ابن سینا ہاسپٹل ریہیبلیٹیشن سینٹر منشیات کے عادی لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ موجود ہے کابل میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ہاسپٹل یہ بتا رہے ہیں اس میں 2000 بیڈس کا مشتمل کیا اتنا بڑا ہاسپٹل جس کا بورڈ بالکل سلامت ہے،
آپ کسی جگہ پہ ڈرون گرائیں, کسی جگہ پہ حملہ کریں, نیچے اس کی عمارت ساری بالکل ختم ہو چکی ہے لیکن بورڈ بالکل سلامت ہے, اور اس جو ہاسپٹل کا نام ہے وہ ہے امید ہسپتال کابل. ٹھیک ہے, امید ہاسپٹل میں اتنے منشیات عادی لوگوں کو رکھنا, اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ وہاں پہ 1000 کیجولٹی ہوئی, 2000 بیڈ پہ مشتمل لوگ تھا اور 400 لوگ مرے ہیں. بالکل کہاں پہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹی میچ کر رہی ہے؟ پہلے یہ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں کہ 1000 لوگ مرے ہیں, لیکن جب تصدیق پہ بات جاتی ہے تو وہ اپنی ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر بات کی جائے, ہمارے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یو این نے وضاحت کی تھی, یو این کی ایک رپورٹ ہے جس میں الجزیرہ رپورٹ میں 2.2 کے مطابق منشیات کے عادی لوگوں کو جو ہے وہ اس جگہ میں ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ خودکش بمبار بنے. بلوچستان میں یا پاکستان میں جتنے بھی افغانستان کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ خودکش بمبار تھے, اور یہ وہ خودکش بمبار تھے جو کہ نشے کے عادی تھے. اب پاکستان نے اگر نشیوں کے عادی ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے تو یہ وہ ٹریننگ لینے والے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں آ کے تباہی مچانی تھی. 2021 میں باقاعدہ طور پہ پاکستان کے خلاف ان کا ایک افغان کو ایک بہت بڑا ایک کمانڈر صاحب تھے جنہوں نے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم لشکر منصوری اور 313 بدری یہ 2 یونٹس بنا رہے ہیں جو کہ خودکش بنائیں گے. اگر پاکستان نے کابل پہ حملہ کیا تو ہماری یہ چیزیں جو ہیں یہ جا کے آپ کے اسلام آباد میں حملہ آور ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایک اور صحافی ہیں جو کہ بہت رینیوڈ صحافی ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا, احمد شریف داد جو صحافی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے منسٹری آف ڈیفینس کو ان کے تباہ کر دیا ہے. بالکل یہ تصدیق شدہ بات ہے کہ افغانستان کا منسٹری آف ڈیفینس سسٹم میں بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. وضاحتاً بات یہ کہوں گی کہ کوئی کیجولٹی وہاں پہ نہیں ہے, کوئی ہاسپٹل وہاں پہ نہیں تھا, کوئی یہ نہیں تھا جہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نشیوں کے عادی ہاسپٹل کو وہ کیا گیا, تو ثبوت لا کے دکھائیں. کوئی ایسی ثبوت نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے براق کے چینل پہ ہی بہت ساری ایسی چیزیں شیئر کی گئی ہیں جہاں پہ پاکستان نے جب ان پہ ڈرون گرایا یا پاکستان نے ان پہ حملہ کیا ہے تو وہ جو آگ کے شعلے اٹھے ہیں تو وہاں سے چھوٹے چھوٹے سٹارز اور ستاروں کی طرح سے چیزیں اٹھ کے اوپر گئی ہیں جو کہ صاف ظاہر کرتی ہیں. اگر آپ اس تصویر کی پکچر لے کے AI بیس پہ اس پہ تصویر میں ڈالیں تو وہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا مواد پڑا تھا, کوئی نہ کوئی ایسا ایمونیشن پڑی ہوئی تھی, کوئی نہ کوئی ایسی چیز پڑی تھی جو کہ تباہ ہوئی ہے, تو جس کے مقابلے میں اتنا بڑا وہ ہوا ہے. اگر یہ ہسپتال ہوتا, نشئی ہوتے, یا پھر اس میں کوئی ریہیب سینٹر ہوتا, اس کی دیکھیں ابھی تک نیوز سے کوئی بھی چیز تصدیق نہیں ہوئی. اور باقی آپ بارہا ان افغانستان کے چینلز پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ باضابطہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کا یہ سب سے مکمل ترین وہ اڈا تھا جہاں پہ تخریب کاری ہو رہی تھی, جہاں پہ دہشت گردوں کی سہولت کاری ہو رہی تھی, جہاں پہ خودکش بمبار بنائے جا رہے تھے. پاکستان نے اصل ہدف حاصل کیا ہے تو فینکس کیمپ پہ حملہ کر کے ہی کیا ہے, یہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. سلمیٰ خان, آپ یہ بتائیے گا کیا واقعی اقوام متحدہ انسانی حقوق کے معاملے میں زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہی ہے اور پاکستان کے موقف کو صحیح طرح نہیں دیکھ رہی؟ دیکھیے, اگر ہم بات کرتے ہیں یو این کی ایجنسیز کی بات کرتے ہیں تو یو این ایجنسی جو ہے یک طرفہ بات کر رہی ہے. یک طرفہ بات یہ کر رہی ہے کہ وہ افغانستان کو تو کوریج دے رہی ہے, پاکستان میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں, پاکستان میں جو لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, پاکستان میں غریبوں کا خون بہایا جاتا ہے, کیا ان کا خون ہے, ان کا پانی ہے کیا؟ پاکستان والوں کا خون نہیں ہے. ہمارے ابھی بھی DGISPR نے کہا تھا کہ ہمارے ایک بندے کو ماریں گے تو اس کے خون کے بدلہ ہم 1000 افغانیوں کو مار کے لیں گے, اور وہ لے لیں گے اور وہ لے کے دکھائیں گے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر میں بولوں کہ یو این جو ہے وہ یک طرفہ نہ سوچے بلکہ یہ کہے کہ ہم نے دونوں طرفہ سے سوچنا ہے, تو یہ ایک بات ان کو میں کروا دیتی ہوں کہ جہاں پہ یہاں پہ فینکس کیمپ پہ حملہ ہوا تھا, یہ مختلف امریکی یونٹس ہی تھے یہاں پہ, ٹھیک ہے, جہاں پہ ایک ماؤنٹین ڈویژن اور 48 انفینٹری بریگیڈ جو تھا وہ ان کے اپنے موجود تھے. یہ امریکہ اپنے ہی اس کو دیکھ کے اپنے ہی یو این ایجنسی جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس چیز کو چھپا رہے ہیں. ابھی بھی میں ان کو چیلنج کر کے بولتی ہوں کہ آج بھی جلال آباد میں, واخان میں, اسپن بولدک میں, کندھار میں, کابل میں ریفرینڈم کرایا جائے. ریفرینڈم کرائیں اور ووٹ دلوائیں, جیسے کہ مغربی سرحدی پاکستان نے شمولیت حاصل کی تھی, ٹھیک ہے, اور اٹک کے پل تک
پاکستان نے اپنی جگہ بنا لی تھی. ہم ان کو ان کی ماؤں کا نا جو ہے وہ چٹی کا دودھ ان کو یاد دلا دیں گے. یاد رکھیں کہ اگر آج ریفرینڈم ہوا افغانستان کے ان 4-5 صوبوں میں, ان 4-5 علاقوں میں, تو یہ خود الحاق کریں گے پاکستان کے ساتھ آنے کے لیے. وہ خود تک پاکستان رجیم سے, افغانستان کے رجیم سے, کہ وہ افغان طالبان جن کی موجودگی وہاں پہ موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بشیر زیب وہیں پہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو افغان طالبان ہیں وہ وہیں پہ موجود ہیں, وہاں پہ TTP TTA ہیبت اللہ وہیں پہ موجود ہے, نور اللہ مسعود وہاں پہ موجود ہے. اگر مسعود قبیلے کے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں پہ موجودگی ہے, تو پھر آپ کے اس کو کریں نا, آپ میڈیا پہ آئیں, آپ لوگوں کو بولے کہ وہاں پہ نہیں ہے. آپ مقابلہ جواب دے رہے ہیں. یہ لوگ وہیں پہ مریں گے, یہ خنزیر وہاں پہ جہنم واصل ہوں گے, وہاں پہ ختم ہوں گے. تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان نے بالکل صحیح اپنا وہ کیا, مقابلہ کیا. سلمہ خان, آپ یہ بتائیے گا کہ CTD نے کارروائی کے دوران BLA کے 4 دہشت گردوں سمیت اہم کمانڈرز کو بھی ہلاک کیا, تو آپ ان کامیابیوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, CTD کراچی میں بہت اہم قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے اور اچھے کام کر رہی ہے, جس میں وہ 4 دہشت گردوں کو جنہوں نے وہ کیا, ختم کیا. ان میں سے ایک سہیل جو پکڑا گیا ہے, جو کہ جعفر ایکسپریس میں. اس کے علاوہ یہ ایک لڑکا جو ہے یہ 2021 میں شمولیت اختیار کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ صرف 4-5 سالوں میں اتنے لوگوں کو ذہنی طور پر انتشار کے خلاف اتنے طریقے سے ابھارتا ہے کہ یہ لوگوں کو خودکش بمبار اور خودکش جیکٹس پہنا کے ان کو بھیجنے کے والا کام کرتا ہے. سہیل کی گرفتاری یا سہیل کی ہلاکت جو ہے وہ دیکھیں, ابھی کی بات یہ ہے کہ یہ میں ایک انکشاف نہیں کر رہی, یہ بتا رہی ہوں کہ افغان کمانڈرز نے یہ کہا ہے, یہ حرام خوروں نے, یہ نمک حراموں نے یہ بولا ہے کہ ابھی ہمارا ہدف ہوگا پنجاب. ٹھیک ہے, بلوچستان کو سائڈ پہ رکھ دیا, کیونکہ بلوچستان میں تو ان کے حامی بہت ہیں جو ان کے پلے ہوئے, ان کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے تھے, ان کے اکاؤنٹ کی بات مان رہے تھے, ان کے ڈالرز کے اوپر جو بھی ان سے ڈگڈگی کا ناچ کروا رہے تھے. لیکن ابھی یہ ان کا ہدف ہو رہا ہے پنجاب, اور پنجاب میں اگر یہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے ہی نقصان کا باعث بنے گا. اور ابھی CTD نے کراچی میں جو سہیل کو وہ کیا ہے, تو یہ ایک پیش رفت ہے ان دہشت گرد علیحدگی پسند تنظیموں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے کسی کونے قدرے میں چھپ جائیں گے اور ہمیں پناہ مل جائے گی. تو بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں بالکل. سلمہ خان, آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے عرب ممالک اور ایران کے ساتھ متوازن سفارتکاری کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ خطے میں پاکستان کی ایک مضبوط پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے, پاکستان ہمیشہ سے ایک اچھے اقدام کے ساتھ اور پازیٹیو وے میں جا کے, جہاں پہ کن ممالک میں حالات خراب ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چاہتا یہ ہے کہ وہاں پہ معصوموں کا خون نہ بہایا جائے. اسی طرح اگر ہم مثال دیتے ہیں کہ قندھار, افغانستان والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی تو معصوموں کا خون بہایا جا رہا ہے, تو وہ معصوم نہیں ہے, وہ ہرگز معصوم نہیں ہے. یہ وہ معصوم چہرے ہیں جو انہوں نے آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرنی تھی. ان کے دہشت گردی کے ناسور کو وہیں پہ ختم کر دینا پاکستان کا دفاع ہے, پاکستان کا حق ہے. اور پاکستان نے اس کو وہ اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے وہ کیا. اس کے علاوہ جو قابل غور اور قابل ستائش بات ہے وہ یہ ہے کہ کابل, ہرات, مزار شریف میں ان نمک حراموں کے خلاف جو ہے وہ فتنہ اور خوارج اور دہشت گردوں کے خلاف ان کے اپنے لوگ نکل کے باہر آئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو موقف ہے اس کو سنا جائے, ان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے, جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بار بار پاکستان جو ہے وہ ان کے کتنے ڈرونز, پاکستان نے ابھی بھی 8 سے زائد مقامات پہ جو ہے ان کے ڈرونز کو کامیابی سے جیم کر دیا, جو کہ اینٹی ڈرون جیم گنز جو پاکستان کے پاس ایک نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے تھرو انہوں نے یہ کیا. ایک طرف یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم BLA BLF کو پناہ نہیں دے رہے ہیں, اور دوسری طرف اور یہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں BLA BLF کو. تو سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان اگر افغانستان میں بیٹھ کے کوئی کارروائی کرتا ہے تو ان کا اصل مقصد اپنے دشمن کو ان کے ملک میں ہی تباہ کرنا ہے. ہاں بالکل, بہت شکریہ سلمہ خان آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین, اب مزید خاموشی بھی جرم ہے. یا تو اب عالمی ادارے ان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کرے, یا تو پھر دنیا یہ بات مان لے کہ انسانی حقوق کے نام پر جھوٹ, دوغلاپن اور دہشت گردوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے, کیونکہ زیادہ دیر حقیقت دفن نہیں رہ سکتی. تو ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اسبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.